اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. آئے ہیں مدرسہ قائم میں انسان کو کسی کام کے کرنے سے پہلے دو چیزوں کا غور کیا جاتا ہے. یہ جو کام کرتا ہے انسان، اگر اس کا مفاد آپ کے نظر میں نہ ہو تو اس کام کے کرنے میں مزہ نہیں آتا، دلچسپی نہیں ہوتی. اور اگر مفاد ہے وہ آپ کے مقصد کا نہیں ہے تو پھر پڑھنے کو بھی جی نہیں چاہتا. جب سب سے پہلے آپ کو جو مدرسہ قائم کے نام سے ایک بلڈنگ ہے جس میں آپ نے داخلہ لے لیا ہے، کیوں میں آپ کو غور کروں کہ کیوں اس میں داخلہ لیا ہے، اس میں داخلہ لینے سے تمہیں نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے. آگا آپ کے والدین نے اس فائدے کو سمجھ کے آپ کو اس فائدے میں ڈالنے کے لیے بھیجا ہے، یا آپ نے خود سنا اور سمجھا اس لیے آئے ہیں. جو بھی آئے ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ العلم علمان، علم دو قسم کا ہوتا ہے، علم الابدان، علم الادیان. انسان کے جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، علم الابدان وہ ہے، اور علم الادیان یہ علم دین. علم دین انسان کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے، یہ علم انسان کو سب کچھ بناتا ہے. لقمان حکیم میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ پہلے سن لیجئے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن کہتا ہے کہ کیا علم رکھنے والا اور علم نہیں رکھنے والا کیا دونوں برابر ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. سوال جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے جو بھی سوال آپ کو نظر آئے گا، یہ سوال وہ سوال نہیں ہے کہ جیسا آپ مجھ سے کوئی چیز پوچھیں گی، مولانا صاحب یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے. اس سوال میں اندر آپ کی جہالت مضمر میں ہے، میرے علم ہے. اس لیے وہ اپنے جہل کو دور کرنے کے لیے مجھ سے پوچھتے ہیں. میں بولوں گا ہاں حلال ہے، ہاں حرام ہے، ہاں مکروہ ہے. تو آپ کو اب پتہ چلے گا ہاں مجھے پتہ نہیں تھا، ابھی معلوم ہو گیا کہ یہ مکروہ ہے. جلدی جلدی گرم ڈالو بولتے ہیں تو گرم سالن کھانا مکروہ ہے. گرم تو ابھی سمجھیں گے آپ. لیکن اللہ جو پوچھتا ہے کیا جاننے والا اور نہیں جاننے والا دونوں برابر ہے. اب اس میں یہ نہیں کہ جو جس کا آپ کو پتہ نہیں، اب پوچھنے سے پتہ چلے گا. اللہ کو بھی معلوم نہیں کہ پوچھ رہا آپ سے. یہ سوال جو استفہام انکاری کہلاتا ہے. ہمارے عربی زبان میں جب ہم بچے تھے ہم کو پڑھاتے تھے استفہام انکاری. استفہام مطلب پوچھنا، استفسار کرنا. استفسار انکاری سے بولتے جو آپ آپس میں لڑتے ہیں دوسرے سے، کیا تم نے مجھے جاہل سمجھا؟ ایک سوال ہے لیکن آپ اپنے علم کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں. نہیں میں جاہل نہیں ہوں، تمہاری غلط فہمی ہے. یہ کہنے لگے کیا تم نے مجھے جاہل سمجھا، کیا تم نے مجھے بچہ سمجھا. یہ سوال ہے، لیکن یہ سوال آپ جو کرتے ہو کہ اس کو پتہ ہے کہ نہیں میں جاہل نہیں ہوں. نہیں، وہ اپنے علم، اپنے دانائی بچگانے عادت سے آپ اپنا کو بری کرنے کے لیے اس کو استفہام کی حالت میں سنتے ہو. اللہ جو استفہام کرتا پوچھتا ہے اس کو سب کچھ پتہ ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے بھی اللہ کے بندے ہیں، نہ جاننے والے بھی اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ کے علم میں کائنات کے ہر شے پیدا ہونے سے پہلے اس کے بعد میں کیا ہوگا اللہ کے علم میں. یہ یاد رکھیے گا.
پیدا ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. تو کیا جاہل اچھا ہے یا عالم اچھا؟ اللہ کو پتہ نہیں، آپ سے پوچھ رہا ہے؟ نہیں، اس کو معلوم. اور یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ نہیں، قرآن کے اندر مختلف الفاظ میں علم کی فضیلت بیان ہے. ایک جگہ کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والا برابر ہے، ایک جگہ کیا دھوپ اور سایہ برابر ہے، ایک جگہ کیا مردہ اور زندہ برابر ہے، ایک جگہ کیا عالم اور جاہل برابر ہے. یہ سب علم کے فضائل ہیں. ابتدا انسان کا، میری بیٹیوں، ابتدا انسان کا مقابلہ علم سے. لقمان حکیم نام تو آپ نے سنا ہوگا، کچھ کہتے پیغمبر تھا، کچھ کہتے نہیں تھا، لیکن ان کے نصیحتیں، ان کی باتیں واقعی انبیاءوں کی طرح. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا بنیا، غور سے سنیے گا، کیونکہ آپ پہلی مرتبہ آئی ہیں، آپ کو علم کا فضیلت سمجھاؤں تھا کہ آئندہ شوق سے آپ پڑھ سکیں، کیونکہ اس مدرسے کا مفاد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ہم کیوں اس طرح سے جمع کر کے آپ کی سماعت تراشی کرتے ہیں. یا بنیا، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے بیٹے جالس العلماء، بچے کو نصیحت کرتا ہے، نوٹ کرو، جالس العلماء، بیٹھ جاؤ جا کے علماء کے پاس، علماء کے پاس بیٹھک اختیار کرو. وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ، اللہ، علماء کے پاس بیٹھک اختیار کرو. وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ، یعنی اتنے نزدیک ہو جائے عالم کے کہ تمہارے گھٹنوں سے عالم کو تکلیف ہو جائے. تمہارے گھٹنے عالم کی گھٹنوں سے ٹکرا جائے، اتنا قریب جاؤ عالم کے. کیوں؟ جیسا ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ زمین کی زندگی آسمان کی بارش پر ہے. قرآن پڑھو آپ انشاءاللہ، ابھی اردو ترجمے کے سارے قرآن ہیں، قرآن پڑھو، ترجمہ والے پڑھو تو آپ کو بہت سے معلومات ہو جائیں. جیسے قرآن نے زمین کو جس کے اندر فصل نہیں اس کو مردہ کہا ہے. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مرنے کے بعد زمین زندہ ہو گئی، لہرانے لگے، پھل فروٹ آنے لگے، سبزیاں اگنے لگے. پہلے مردہ تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. کہ جس طرح مردہ زمین کی زندگی آسمان کے بارش پر منحصر ہے. زمین سے لوگوں کے مفاد کی چیزیں اگنا چشمے کے پانی پر منحصر ہے. اگر چشمہ کا پانی نہ ہو، چشمہ کا پانی نہ ہو، آسمان کی بارش نہ ہو، زمین مردہ ہے. مردہ زمین سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتا. مردہ سے آپ کوئی توقع رکھیں گے؟ مردہ کا مطلب روح نکل گیا، بس جلدی سے دھو کے قبر کے حوالے کرنا، بس یہی. اس کے علاوہ اس کا کیا توقع؟ فرماتا جس طرح آسمان کی بارش زمین کی زندگی اس پر منحصر ہے، چشمے کے پانی زمین کی زندگی اس پر منحصر ہے. اگر بارش نہ ہو زمین مردہ، دریا نہ ہو زمین مردہ. اور اسی طرح فرمایا کہ روح اور قلب کی، اور اسی طرح انسان کی زندگی طعام و شراب پر منحصر. شراب کا مطلب پینے والی چیز کو بولتا ہے. آپ اردو والے شراب نہیں لینا، ہر پینے والی چیز کو عربی میں شراب کا. انسان کی زندگی طعام و شراب پر منحصر ہے، پینا اور کھانا، کھانا پینا. اگر کھانا پینا نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ ایک دن، دو دن، تین دن، دو دن اللہ وہی میں راجون ہو جائے، مار جائے، کھانا نہ ملے.
روز پانی نہ ملے تو انسان کی زندگی منحصر ہے کھانا اور پانی پر، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کچھ تو ہو جو یہاں سے نکل لو اور اندر جا کر آپ کی حیات میں ممد ثابت ہو جائے، معاون ثابت ہو جائے۔ اور اگر وہ پانی اور شراب نہیں ہے، انسان کی روح جسم سے نکل جائے۔ طعام و شراب انسان کی زندگی پر منحصر ہے، چشمہ اور بارش انسان کی زمین کی زندگی پر منحصر ہے، اور اسی طرح سے روح و قلب کی زندگی علم پر منحصر ہے۔ جس طرح طعام نہ ہونے سے انسان کی جسم مر جاتا ہے، اور اس کے اگر علم نہیں ہے انسان کی روح مر جاتا ہے، اور روح کا مرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ کمال ہے، روح تو مر جاتا، لیکن اس کو پتہ نہیں۔ کیوں پتہ نہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے پیچھے ایسا لگا ہوا ہے، جس طرح خدا نہ خواستہ جیسے دھماکے ہوتے ہیں نا، دھماکے میں کوئی انسان ہو، ایک مین زخم لگ گیا، خدا نہ خواستہ ٹوٹ گیا، اور ذرات میں لگ گئے، ادھر لگ گئے، ادھر خون نکلنے لگے چھوٹے چھوٹے۔ لیکن اس کے ہوتے ہوئے کوئی چھوٹے زخموں کا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، بس جلدی یہی دکھائے گا، اور ڈاکٹر لوگ بھی پہلے جلدی سے کا علاج کرے۔ اس کو باندھنے کے بعد ادھر بھی درد ہوگا، ادھر بھی او پتہ چلے گا بہت سے لگ گئے ہیں، چونکہ ریڑھ کی ہڈی کا زخم خطرناک تھا، اس لیے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے زخموں کا پتہ نہیں۔ اور جب انسان دنیا کے پیچھے لگا رہے گا، اس کے پورے توجہ دنیا کی طرف ہوگا، پھر روح کے مرنے کا اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اب مرنے کے بعد جب لیبارٹری کھل جائے گا، اوہو یہ ان کی روح تازہ، ان کی روح زندہ، میری روح مر گئی ہے، کیا کروں؟ کچھ بھی نہیں کروں۔ عظیم مرتبہ سے مایوس ہو گئی، اب دوبارہ اس کو لا نہیں سکتے ہو۔ معرفت علم، ملائکہ، امیر المومنین فرماتا ہے کہ ملائکہ اگر علماء کے ساتھ اپنے علماء کے آواز اپنے پر مس کر کے خوش ہو جاتا ہے، ہم نے عالم سے اپنا پر مس کر دیا، بہت مبارک تورک دوستی عالم سے۔ اور آپ نے سنا ہے وہ عالم کا معنی کیا ہے؟ آپ 40 حدیثیں یاد کرو، آپ کو قیامت کے دن عالم کے نام سے پکارا جائے گا۔ 40 باتیں نہیں کتابیں، صرف 40 باتیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، جس نے علم دین حاصل نہیں کیا اس نے کچھ نہیں ملا، یہ ایک بات ہو گئی۔ ایسی باتیں اگر 40 یاد کرو، قیامت کے دن آپ کو عالم کے نام سے پکارا جائے گا، اے عالم آ جاؤ ادھر۔ عالم سے اپنا پر مس کر کے خوش ہو جاتے ملک۔ اگر اجتماع سے دعا کرو، کل آپ جو اسکولوں میں، کالجوں میں یا اپنے گلی کوچوں میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مذاق کرتی تھی، وہ نہیں ہے آج آپ کو مبارک، آپ وہ لڑکی نہیں ہو۔ جب آپ اپنے گھر سے نکل گئی، میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں حدیث سے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے، یا ملائکتی و سکان السماواتی، اے میرے آسمان میں بسنے والا ملائکہ، جاؤ اس طالب علم کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھاؤ۔ ایسے روڈ، جس روڈ پر آپ چل کے آئے ہیں نا، نہ کسی انبیاء میں سے کوئی نبی، نہ کسی ملک میں سے کوئی ملک اس روڈ پر نہیں چلا ہے، آپ کے پیروں کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے ہیں۔ اور میں نے کتاب میں دیکھا ہے، یہ حدیث کچھ طالب علم جا رہے تھے مدرسہ،
ایک طالب علم نے اس حدیث کا مذاق اڑایا. میں آج پورے علم کے اہمیت پر آپ کو گفتگو کروں. ایک طالب علم نے مذاق اڑایا, جلدی جلدی بار گلا ہے, جلدی مانگا ہوا نہیں ملائکہ کے پر ٹوٹ جائیں گے. ملائکہ نے پر بچھایا, آہستہ چلو. یہ سنتے ہی دونوں پیر سوکھ گئے, دونوں ٹانگیں سوکھ گئی, گر گیا. باقی وہ دو آ گئے, ایک آنے سے. حدیث کا مذاق. آپ گھر سے نکلی ہیں ملائکہ کے پروں پہ چلتے. ایک نمبر 2, آپ تو طالب علم ہیں, باقی لوگوں کو حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر. اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے, کوئی حاجت ہو, 3 آدمیوں سے اپنا حاجت طلب کرو. نمبر 1, بیمار مریض کے پاس, ہمارے کراچی میں اس کی بالکل عادت نہیں ہے, مریض کے پاس اگر جاؤ کبھی تو اس کو ضرور اجتماع سے دعا کرو, میرے ہاتھ میں دعا کرو. مریض کی دعا فوراً قبول ہو. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا مریض اللہ کے گود میں ہوتا ہے, جب وہاں پر گود میں تمہاری دعا کرتا اللہ اسے قبول کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں قیامت کے دن کسی بندے سے اللہ بات نہیں کرے گا تو بندہ شکایت کرے گا, یا اللہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ جب میں بیمار ہوا تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو بیمار, بیماری ہے, نہ تیرے پر قربت ہے, نہ کوئی فقر ہے, نہ کچھ ہے, وہ تو آپ کی صفاتوں میں نہیں ہے. بولا میرا بندہ یہ مومن جو بیمار ہوا, میں اس کے دل میں ہوں. خدا کہاں ہے؟ لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولا عرشی. نہ میرے عرش میں مجھے سمونے کی جگہ ہے, نہ میری زمینوں میں مجھے سمو جانے کی جگہ ہے, نہ آسمانوں میں مجھے سمو جانے کی جگہ ہے, اللہ میرے بندے مومن کے دل میں مجھے سمونے کی جگہ ہے. اندر آنا تو اندر آ جائیے, آئی میرے سے آئیے. تو مومن بندہ کے دل میں اللہ ہونا ہوا ہے, اس کے لیے دعا, التماس دعا. ایک. نمبر 2, طالب علم, دینی طالب علم, اس کو بولو میرے ہاتھ میں دعا کرنا, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ تو معصوم کے فرمائش ہے, معصوم کا فرمائش میں کوئی شک کرنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن مجھے جو پریکٹیکل ہے وہ ایک آپ کو سناؤں گا. مجھے اس بارے میں بالکل پریکٹیکل ہو گیا ہے. میں نے ایک مدرسہ کھولا ہے, ابھی چل رہا ہے ادھر گلگت میں, مدرسہ دار الخیر کے نام سے. وہ جو میں نے بنا کے افتتاح کیا, ماشاءاللہ ادھر تو بہت آپ لوگ اور تھے, لیکن وہ پہلی مرتبہ میرے مدرسے میں 11 طالب علم داخلے کے لیے نام لکھوایا تھا, اور بہت بڑے فنکشن ہوا تھا. علماء 50 کے قریب علماء آئے اور ان پہ تقریریں کرتے افتتاح ہو گیا. افتتاح کے آخری دعائیہ کلمات میں نے بولا کہ یہ بچے جو 8-10 بچے پہلے مرتبہ آئی ہیں, اور تم سے میں نے عالم بلایا تھا پڑھانے کے لیے, یہ کل جو تمہارے گھروں میں تھے وہ طالب علم نہیں ہیں, ان کو التماس و دعا کرو, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ صاحب میں نے آپ کو بولا, اسی طرح لوگوں کو بولا. لوگوں کو بولا تو ادھر سے ایک عبداللہ نامی ایک شخص ہے, اس نے مجھے 100 روپے, اس زمانے میں 100 روپے کچھ ویلو تھا, 1-2 روپے آتی تھی. ابھی تو مرغی ٹانگ بھی نہیں آتا, 200 روپے. تو ان طالب علموں کو ماسٹر صاحب کو دے دو, کچھ میرے بھی حاجت ہے دعا کر. میں نے 100 روپیہ وہ استاد کو دے دیا, ان کو کاٹ کے کوئی مرغی لا کے کاٹ کے کھلا کے التماس سے دعا کرو. انہوں نے کر دیا. غور سے سنیے گا. 3 دن کے بعد اسی عبداللہ نے 1000 روپے لے کر گیا. انہوں نے کہا کہ مدرسے میں دے دو. واقعاً آپ کے پاس سچ ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟
آپ غور سے سنیے، آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے قصہ سنا رہا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ ڈائریکٹ ہوئی بات ہے۔ میں نے بولا کیا ہوا؟ معجزہ ہو گیا؟ کیا معجزہ ہو گیا؟ بولا میں یتیم بچہ تھا، میرا باپ مر گیا تھا، تو میرے چاچا نے میری والدہ سے شادی کر کے انہوں نے ہمیں بھی پالا، اور وہ گھر میں ساتھ ہی تھے، تو بابا مر گیا، تو چاچا نے امی سے شادی کیا، اور جیسے ہمیں پال کے بڑے ہو گئے ہمیں، ابھی میں سرکاری آفس میں کوئی کرلک ہوں، لیکن یہ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو کھیت ہے نا تمہارے دروازے پہ بڑا کھیت ہے، تمہارا چاچا کا نہیں تھا، تمہارا باپ کا تھا، اور تمہارے چاچا نے قبضہ کیا۔ اب میں وہ خود کھیت اس سے لینے کے لیے میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کیش کرنے کے لیے، اور وہ یہ کہتا ہے نہیں یہ میرا ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، یعنی تقریباً سمجھو کہ 40 سال سے اوپر ہو گیا اس بڑے کھیت کے اوپر وہ قابض تھا، اور لوگ مجھے کہتے یہ تمہارا تھا، تو میرے دل پہ درد ہوتا تھا، اور اس سے لے بھی نہیں سکتا تھا، کئی مرتبہ بولا نہیں یہ جھوٹ ہے بولا، تو کیش نہیں کر سکتا تھا۔ قدرت خدا جب کل میں نے ان بچوں کو دعا کرایا تو سارے گاؤں والے جمع تھے امام بارگاہ میں، اور وہ میرا چچا امام بارگاہ میں کھڑا ہو کے اعلان کیا کہ بھائیو یہ میرے بھتیجے کا ہے، وہ کیس میرے پاس اتنے سال تک میں نے غلط استعمال کیا، اگر اس کا فصل بھی یہ مانگتا ہے تو دے دوں گا، آج میں اسے 10 برابر ہوتا ہوں۔ کئی سالوں کا وہ چیز مجھے مل گئی۔ اجتماع سے دعا کرو طالب علم، طالب علم کے اوپر جو خرچ کرو گے وہ انشاءاللہ اگر میں آپ کو آئے تو بتا دوں گا کہ خرچ کرنے کے 12 طریقے ہیں، ان میں سے سب سے آخری طالب علم دینی طالب علم کو 1 روپیہ خرچ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ 1 لاکھ روپیہ قیامت کے دن آپ کو۔ دینی طالب علم، مریض بیمار سے اجتماع سے دعا کرو، اور والدین کی دعا اولاد کا قبول۔ تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ علماء کے بارے میں جن کے پاس علم دین ہے، ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ صرف مدرسہ میں کوئی فائدہ نہیں، صرف علم سیکھنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس علم پر 1 حرف آپ جانتی ہو یا 2 حرف جانتی ہو، اس پر عمل۔ علم انسان کو، شعر ہے نا پڑھو نا، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، یعنی شکلی انسان کو اصلی انسان بنا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، بے مایا آدمی ہونا علم کو سلطان بنا دیتا ہے، اور علم اللہ جسے دے دے اسے بولو ایمان بھی دے، علم اللہ جسے دے دے اسے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے، سمجھ گئے نا؟ علم سے پڑھا ہے وہ کس کے پاس ہے؟ شیطان، اسم اعظم ہمارے پاس کہاں الف ب ت ہے، علم اسم اعظم ہے، فلک جھپکنے میں مشرق جاتا، فلک جھپکنے میں مغرب جاتا، آسمان جاتا، زمین جاتا ہے، لیکن سب سے بڑا لعنتی کون؟ پھر وہی عالم جو اسم اعظم کا عالم ہے، اس لیے علم اس علم کی تعریف ہے جس پر عمل ہو، اگر جاننے کے بعد عمل بھی نہ ہو، خدا نہ خواستہ ہمارے جیسے عالم بن کے آپ کو وصیتیں کرتے اور جو جانتے اس پر عمل نہ کرے، پھر وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ قیامت کے دن جاہل آدمی کے 70 گناہ معاف ہوں گے، عالم کا 1 گناہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ علم عالم یا ابادر جلوسک عند العالم، کتنی قیمتی ہے عالم۔ ابادر، عالم کے پاس تمہارا 5 منٹ یا 1 گھنٹہ بیٹھ جانا خیر من عبادت 70 سنہ، 70 سال عبادت سے عالم کے پاس بیٹھ جانا ہے بہتر ہے۔
صرف بیٹھ کے کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ علم ہے۔ ایک مثال دے دوں آپ کو، آپ کی بوریت ختم ہو جائے گی۔ ایک عابد تھا، عابد اور عالم میں کیا فرق ہے آپ کو معلوم ہے؟ دن بھر روزہ بھی رکھتا ہے، رات بھر عبادت بھی کرتا ہے، سوتا بھی نہیں ہے، لیکن نوم العالم خیر من عبادت العابد، عالم کی نیند عابد کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہر گھنٹے لے رہا وہ اللہ اللہ کرتا ہوا اٹھتا بیٹھتا ہے، ٹکراتا ہے زمین کے ساتھ، اس سے عالم کی نیند افضل ہے۔ ایک دن شیطان نے، ابھی آپ کے ساتھ بھی بہانے بنائے گا، شیطان ذرا خیال رکھے گا، امی آج وہ سر میں درد ہو رہا ہے، وہ سر کے درد کے دوا سکھانے والے کا نام جب تو مدرسہ ہے، یہ نہیں جاؤ ادھر کیا کرو گی؟ امی آج مجھے وہ کھانسی ہو رہی ہے، کیا ہو گیا؟ کھانسی ہو رہی تو پڑھانا تو رہا ہے، کھانستے ہوئے سن۔ اب شیطان دشمنی تمہارے سے، ایک قصہ سناؤں آپ سن کرو۔ ایک دن شیطان نے اپنے بچوں کو، جیسا آپ رحمان کے بچیاں ہیں میرے پاس آ گئی ہیں نا، آپ رحمان کے بچیاں ہیں نا، شیطان اپنے بچوں کو جمع کیا، سیٹی بجائی، شیطان کی عادت ہے سیٹی بجاتا ہے، کوئی تکلیف نہ ہوتا تو سب جمع ہو جاتا، جمع ہو بولا کوئی کہتا ابو کیا ہو گیا، کوئی ڈڈی کیا ہو گیا، کہیں کو کیا بولا کیا نہیں ہو گیا، بھائی سب سنو تو صحیح۔ ہاں بتاؤ آج تم لوگوں نے کیا کیا؟ انٹرویو لے رہا ہے۔ ایک نے بولا آج تم نے قتل کرایا ہے آدمی کو، اس بات آواز سے کسی کو سکھایا جا کے اس نے قتل کیا، شیطان تو وہاں ہے نا ان کے پاس، چھوڑو۔ اس نے بولا میں نے آج زنا کرائی، چھوڑو۔ ایک نے بولا میں نے آج شراب پلایا، ارے چھوڑو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے گناہ گن رہے، بڑے بڑے شیطان، اور مرغوم کہتا ہے کوئی خاص بات نہیں ہے، خاص بات نہیں ہے، خاص بات نہیں ہے۔ یہاں پاس میں وہ چھوٹا تھا کون سا؟ وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، چھوٹا وسواس الخناس یہاں تھا، بیٹے تم نے کچھ نہیں کیا؟ بولا ابو کو یہ بڑے بھائیوں نے بڑے بڑے کارنامہ آپ کو پسند ہی نہیں، میں نے آج کل میں نے کوئی بڑا کام نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں کیا کمبر۔ بولا ہاں وہ صبح نکلا تھا کہیں کچھ کروں گا کر کے، وہ جو چھوٹے دو بچی ہیں، اسے قرآن کا قاعدہ سینے سے لے کے مدرسے جانے کے لیے آئی تھی، وہاں آپس میں لڑایا تو ایک دوسرے کو میں امی کو بولوں گا، انہوں نے بولا میں اپنے ابو کو بولوں گا، مدرسے نہیں گئے، واپس گھر چلے گئے۔ ویری گڈ، مرحبا۔ ان کمبختوں نے کیا کیا؟ اصل کام تم نے کیا ہے۔ اب وہ بڑے بھائی صاحب ناراض، زنا کروایا، قتل کروایا، حرام کروایا، شراب پلوایا، وہ سب کچھ نظر نہیں آیا، دونوں بچوں کو لڑا کے واپس کرنے دو، تو اس کو شہوت دے رہا، ناراض ہونا چاہیے نا ظاہری طور پر۔ اچھا آپ لوگ ناراض ہو گئے، میں نے اپنے بچے کو شہوت دیا، ہاں چلو غور سے سنیے گا، غور سے چلو تو میں پریکٹیکل دکھاتا ہوں تم کو۔ عالم علم، خدا دشمن کو بھی علم دے، چلے گئے، ایک لے لو گدا لے لیا، اوپر پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور پہاڑ میں چڑھ رہے سے چھوٹے سے غار میں اللہ عابد، علم نے عابد، عالم نے عابد عبادت کر رہا تھا، شیطان اس کے غار کے چھت پہ چڑھا، چھت پہ چڑھ کے آوازیں آ گئی، غار کی چھت ہے نا، ایسا غار سے تو رہا ہے، خاموش ہو گیا، اللہ اللہ کہہ رہا تھا، خاموش ہو گیا تو السلام علیکہ ایھا العابد، کیا ہو رہا ہے؟ رات میں پہاڑ کو پھر کون آ گیا؟ پھر بلایا السلام علیکہ ایھا العابد، وعلیکم السلام، آپ کون؟ بولا مبارک ہو عابد، کیا ہو گیا؟ جبریل آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو جبریل؟ میں اللہ میاں نے کہا میرے عابد کی اتنی عبادتیں کی، اتنے روزے رکھے، اتنے
اب اس کو وہاں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زندہ ہوں، براق کو سوار کر کے لاؤ کر براق کے ساتھ مجھے بھیجا ہے، مبارک ہوگا کا جب جنت لے جاؤں گا۔ غور سے سنیے گا، بہت خوش ہو گیا۔ کون ہے؟ بولو۔ عالم نہیں، خوش ہو گیا، کہیں اپنا کوئی خوشبو کا کچھ ہوتا وہ بھی دادی پہ لگا کہ جب جنت جانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے غار سے نکل گیا، اوپر سے شیطان اتر گیا، گدھا اس پہ سوار کیا، براق لایا تھا نا، براق گدھا ہو گیا، تو آگے چل کے جاڑا ہے تو گاڑی کے اندر پھینک دو اس کو، گدھے کا پوچھ سے دھکا دے کے پھینک دیا، چلو بس ختم، اس کی سارے عبادت جو ختم، ضائع ہوئے اور بڑا شہر میں آ گئے۔ شہر میں کوئی عالم بیچارہ سو گیا ہے، دن بھر پڑھاتے پڑھتے لکھتے بولتے دن بھر دین کی خدمت کر رہا تھا، کبھی کتاب لکھتا ہے، کبھی شاگردوں کو پڑھاتا ہے، کبھی تقریریں کرتا ہے، کبھی ماں، تو تھک کے مارے بیچارہ سو گیا، ترانٹے لے رہا ہے، تو عالم کے دروازے پہ آ گئے، اے علماء بننے والی بیٹیوں سنو، السلام علیکم ایھا عالم، آواز نہیں آ رہی ہے، پھر بلا رہا، 3 مرتبہ بلایا تو بیچارہ وہ آنکھیں سکتے ہوئے، اور یہ تھک کے چکا بیدار ہے کہ ہم نے آنکھ لگی تھی، یار کون چیخ رہا ہے آج رات کو؟ بولا مبارک ہو عالم، کیا ہو گیا؟ میں جبریل آیا ہوں، براق لے کر آیا ہوں، ہمارا عالم نے اتنی کتابیں لکھی، اتنے شاگردیں بنائے، اتنے تقریریں کی، امر معروف کیا، نہی عن منکر کیا، اب وہ ادھر دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، براق کو سوار کر کے سیدھا جنت لاؤ کر کے مجھ جبریل کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب یہ کون ہے اندر؟ عالم ہے، عالم عابد نہیں ہے، کون کیا بک رہا ہے؟ سوچا، ایک منٹ سوچا، عالم جاہل میں کیا فرق ہے؟ میری بیٹی ہو، 2 منٹ سوچنے کے بعد بولا، ایک ملعون کافر شیطان، اللہ تمہارا گھر کسی گھر کے پاس نہ بنائے، دفعہ شکل ہوا ہوگا، بڑا جبریل آیا، کیوں کیا ہوا؟ اب سنو عالمانہ جواب، رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد جبریل کا اوپر سے آنا ہی بند ہے، تو کہاں سے جبریل آ گئے؟ جبریل کہاں سے آ گیا؟ نمبر 2، وہ براق جو تم نے لایا ہے نا، اس پر تم اپنے باپ کو سوار کرو، وہ براق دنیا میں نہ آخرت میں کبھی بھی محمد عربی کے علاوہ اس کے ذاتی سواری ہے، وہ آخر زمانہ کے نبی کے ذاتی سواری ہے، اس پر کوئی اور نبی سوار نہیں ہو سکتا، میرے جیسے گناہگار پیغمبر محمد عربی کے علاوہ اس پر کوئی سواری نہیں ہو سکتا، کہاں سے لایا وہ براق؟ نمبر 3، کہاں لے جانا ہے وہ؟ جنت، مرنے سے پہلے کوئی جنت ہی نہیں جائے گا، قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد پھر اگر قابل جنت ہے تو جنت ہے، تمہارا باپ مر جائے میں زندہ ہوں، جواب نہیں کرنا، اگر عالم نہ ہوتا وہ بھی تیار ہو جاتا جنت جانے کے لیے۔ پھر بچوں کو بولا، اس کو میں نے شاباش کیا، صحیح ہے کہ نہیں اب بولو، منہ کے کھا کے واپس ہو گئے نا سب، کہ ہمارا دشمن عبادت نہیں ہے، ہمارا دشمن تلاوت نہیں ہے، ہمارا دشمن مسجد نہیں ہے، ہمارا دشمن علم ہے، بغیر علم کے مسجد جائے تو بھی دماغ میں ڈالو، سب بولیں کہ نمازی ہے، بہت اچھا نمازی ہے، یہ خیال سے جائے گا تو عبادت پر باطل ہو گیا، تلاوت کرتا ہے، لوگ بولیں گے کتنا خوبصورت پڑھتا ہے، ضائع ہو گیا، اس قاری سے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے قاری تم نے لوگوں کے شاباش کے لیے قرأتیں کی تھی نا، ہاں وہ جا کے لوگوں سے تم اپنا ثواب لے لو، یہ مجھ سے کچھ نہیں ملے گا، ان کے لیے پڑھا ہے تم نے،
دکھانے کے لیے نماز پڑھا نہ لوگوں کو، ان سے لے لو، مجھ سے مت لو۔ ہمارا دشمن مسجد نہیں ہے، مسجد میں جا کے بھی ان کو وہ کر سکتے ہیں، عبادت کر کر آخر میں ایک بات ان کو سمجھائیں گے، علم تو ہے نہیں، ختم ہو جائے گا۔ عالم کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھ جانا 70 سال عبادت سے بولو کر ہے، بہتر برابر نہیں ہے۔ کیونکہ جاہل ہے، جاہل کی عبادت نہیں ہے، زمین کے ساتھ ٹکراؤ ہے، اپنے پیشانی کو ٹکراتا ہے زمین کے ساتھ۔ لیکن عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے، چونکہ عالم ہے نہیں۔ ایک عابد عبادت کرتا تھا، یہ بہت مختصر کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک دن دیکھا سحری نہیں ہے، سحری کھول دے گیا، روزہ رکھا، شام کو دیکھا وہ دوپہر میں بنا کے افطاری رکھا تھا، وہ بھی نہیں۔ پریشان ہو کے اگلے دن دیکھا کہ اب یہ کون میرے سحری کھاتا ہے، آپ انتظار میں تھا، اچانک چوہا کھول گیا۔ جب چوہا کھول گیا تو وہ وار کر کے چوہا کو مارا، چوہا مر گیا، تڑپ تڑپ مر گیا، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب وہ یہ چوہا مر رہا، اچھا کیا یا غلط کیا؟ آپ بولو۔ اچھا کیا، غلط کیا؟ اچھا کیا، اچھا والا ہاتھ اٹھائے، غلط والا ہاتھ اٹھائے۔ اچھا کچھ مسائل تو سمجھ لو نا، ابھی آپ طالب علم بن گئے۔ اقتل الموذی قبل ان یؤذی، انسان ہے اشرف مخلوقات، کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب میں اشرف مخلوقات انسان۔ اب رباب و ماہ و خورشید و فلک درکارن تاتنانی بکباری و بغفلت نفری، کائنات کے ستارے اس طرف جا رہے ہیں، سورج اس طرف جا رہا ہے، چاند اس طرف آ رہا ہے، چاند ٹھنڈک پہنچا رہا ہے میوہ کو، اور سورج گرمی پہنچا رہا ہے، اور ستارے اس پہ رنگ ڈالتے ہیں، یہ سرخ پہ گولڈن سے ہے نا، ان سب میں ستاروں کا کام ہے۔ وہ کبھی فرصت ملی تو بتاؤں گا، سوریا ستارہ کا کام ہے کہ ان کے اوپر گولڈن روغن چڑھاتا ہے، اور اگر وہ ستارہ کی روشنی کہاں نہیں پہنچے گی نا، اسی ایک طرف کے اوپر ہی ادھر گولڈن ہے، اندر جو سایہ میں ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ کہ آل رباد و ماہ و خورشید و فلک درکارن، ابھی عالم بننا ہی ہو۔ شیخ سعدی کہتا ہے کہ آسمان کی بارش، آسمان، ستارے، شمس و قمر سارے در بدر ہے، کوئی ادھر سے ادھر آتا ہے، کوئی ادھر سے ادھر آتا ہے، اور زمین در بدر ہے، اپنے استعداد پورا نکال کر قسم قسم کی چیز تمہارے لیے پیدا کرے، اور یہ سب کائنات در بدر ہے کس چیز کے لیے؟ اے مومن، تمہارے لیے دال چپاتی پیدا کرنے کے لیے۔ اگر غور کرو، سارے کائنات در بدر ہے تمہارے لیے دال چپاتی پیدا کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے دنیا کا، صرف یہ دال چپاتی وہ ہمارا ابو نے لایا کر کے مت کھاؤ، ہمارا خالق نے بھیجا ہو۔ تمہارا ابو نوکری کر کے پیسہ لایا تھا، تم پیسے کھاتے، اگر وہ زمیندار ادھر مالٹا اور موسمبی اگر نہیں اگاتا تو پیسے کھا دیا، چاندی کھا دیا، سونا نہیں۔ یہ سب در بدر ہے تمہارے لیے دال چپاتی پیدا کرنا۔ اشرف مخلوقات انسان، اور انسان سے اشرف مخلوقات مسلمان، مسلمان سے بھی اشرف بولو، اہل بیت کے ماننے والا۔ اب یہ اشرف ہے کہ نہیں؟ ہاں اشرف۔ میں ادھر بیٹھ کے قربانی بکرا کو کیوں کرتا ہوں؟ بکرے ادھر چھوٹے میں مجھے کیوں دبا نہیں کرتا؟ میں اشرف ہوں، میرے لیے قربانی، میرا نقصان کے لیے آئے تو اس کو قتل کرو، کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچائے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ عالم نہیں تھا، جیسا کہ تم لوگوں میں سے اکثریت نے بڑا غلط کیا نا،
اور غلط کرتا کر شیر آ جاتا اس کو بھی اگر نہیں مارتا تو کیا ہوتا بولو لقمہ بن جاتا نہیں شرع میں یہ ہے کوئی چیز بھی تمہارے لیے مضر ہے اذیت پہنچانے والے کو اذیت پہنچانے سے پہلے ختم کیونکہ تم ہر چیز سے افضل ہو اللہ نے تمہیں مخلوقات میں افضل بنایا ہے ایک جگہ مسلمان کر کافر ہے تو کافر کو ختم کر مسلمان نہیں اگر ایک طرح ایک جگہ مسلمان ہے تو پہلے وہ مسلمانوں کو ختم کرو جو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تو مسئلہ کیا ہوا طرف کے چوہا نے جان نکالے اللہ کا مخلوق کی جان لے لی کیا ہو گیا چوہے کے جنازے میں ماتم کرنا شروع کر دیا اللہ نے کو جان دیا تھا میں نے اس کو قتل کیا اگر یہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے جو بھی آدمی تمہیں نقصان پہنچانا اس کا قتل کرنا ثواب ہے گناہ نہیں ہے سنتا تو کیا ماتم کرتا نہیں اس لیے بولا عالم کے پاس جا کے بیٹھنے سے 70 سال اب پھر اس کا وقت نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے کیا اپنے امامہ کے سرے میں چوہے کو باندھا اب اس کا گناہ پورا کرنے کے لیے نا کیا کرے گناہ تو آ گیا اور پیچھے ڈال کر اللہ پیچھے کیڑے گر رہے ہیں آگے وہ گناہ اور اگر وہ عالم کے پاس آ کے بیٹھ جاتے وہ عالم سے یہ بات سنتے آپ اپنے پاس توجہ مسائل رکھے ضرور جس مجتہد کی تقلید کرتی ہو اور اس میں نجاسات ہے میرے خیال میں یہاں کم خواتینوں کی تازہ گئی ہوں ابھی فقہی مسائل بتانے والا مولوی آپ کو بتائے گا نجاسات کتنے چپ ہو گئی نا 11 نجاسات 11 نجاسات ان میں سے ایک نجس کیا ہے خون کون سا خون ہر اس حیوان کا خون جس کے شہرت کاٹنے سے خون اچھل کے نکلتا یہ ذہن میں رکھیے گا ایک مسائل تو بتاؤں گا نا ہر اس حیوان کا خون جس کے شہرت کاٹو تو خون اچھل کے نکلتا اس حیوان کا خون نجس ہے مچھلی کا خون نجس کیوں خون نہیں اچھلتا ہے آپ کاٹو تو ایسے آئے گا اچھلے گا نہیں سانپ کے خون نجس نہیں ہے وہ آپ سمجھ گئے نا سانپ نجس ہے نہیں ہے نجس اور حرام یہ مسائل ابھی نہیں بتاؤں گا لیکن اتنا معلوم ہو تو ہر حرام نجس نہیں ہے ہر نجس حرام یہ ذہن میں رکھو ایک فارمولہ بتا دیا میں نے کلی ہر نجس حرام ہے چاہے وہ گندم نجس ہو چکا ہو گوشت نجس ہو چکا ہو روٹی نجس ہو چکی ہو جو بھی حرام ہے لیکن ہر حرام نجس نہیں ہے بعض چیزیں حرام بھی ہے نجس بھی ہے بعض چیزیں حرام ہے نجس نہیں ہے یہ صاحب میں نے بولا کہ سانپ نجس نہیں ہے لیکن حرام ہے نہیں کھا سکتے یا گوشت آپ جو لاتے ہیں غلہ دھونے کے بعد کاٹنے کے بعد اندر گوشت میں جو خون ہوتا ہے وہ خون نجس نہیں ہے کھانا حرام ہے ہر نجس بولو حرام ہر حرام نہیں ہے بعض نجس ہے بعض نہیں ہے جیسا بھیڑیا ہے بلی ہے کتا نہیں بھیڑیا ہے شیر ہے بلی ہے وغیرہ ان کو اگر شریف طور پر ذبح کر کے اس کے خون نکلنے کے بعد دھو لو تو وہ نجس نہیں ہے لیکن کھانے کے لیے حرام ہے اگر کھال کا کوستین بناؤ تو پرواہ نہیں نجس نہیں ہے تو مسئلہ اگر وہ آ کر عالم کے پاس بیٹھ جاتے اور صرف اتنا سوچتے کہ ہر اس حیوان کا خون اور مردار بھی نجس ہے نا مردار کسے کہتے ہیں کہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو ذبح کیے بغیر خود بخود مر جائے گا اب یہ سوال کبھی آپ کرو یا میں بتاؤں گا آپ کو مطلب یعنی اگر گائیں مویشی خانہ میں مر جائے تو حرام ہے نا اگر میں نے جا کے ذبح کیا تو حلال ہے نا تو جو پہلے وہ کس نے مارا تھا مویشی خانہ میں
اللہ میں نا، اللہ میں ہمارا تو حرام ہے، میں نے ہمارا تو حرام ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مردار نجس کسی بھی حیوان کا، مردار کا مطلب یعنی بغیر شرعی ذبح کے جان نکلنا، ایک خون دونوں اس میں، مان ایک بار خون بھی نکلا نا تو مردار بھی ہو گیا، دو نجاست ہے اس میں، ایک مردار ہونے کی حیثیت سے، ایک خون۔ بس عالم کے پاس ایک منٹ، اور حدیث میں گھنٹے، ایک منٹ آ کے بیٹھ جائے اور وہ عالم اپنے لڑکیوں کو بول رہا تھا نجاست 11 ہے، ان میں سے ایک خون ہے اور ایک مردار ہے، اگر خدا نہ خواستہ نہ آپ کے نماز کے کپڑوں پر اس مردار یا خون کا معمولی چیز بھی لگ جائے تو نماز باطل ہے، بس ایک منٹ بھی نہیں لگا نا۔ اگر یہ سن کے چلا جاتا تو پھر وہ چوہے کے میت کو اماموں میں باندھ کے 70 سال عبادت باطل نہ کرتا، اس لیے 70 سال عبادت سے ایک منٹ بیٹھ جانا کیسے خوبصورت جگہ مان گئی ہو آپ، سنو تو صحیح، یہ ہے وہ جگہ کہ لوگوں عالم اللہ کے نظر میں، رسول کے نظر میں کہتا ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، میرے امت کے علماء، میرے امت کے علماء کے اب تو وہ ختم ہو گیا، دعوات کے اندر وہ کر کے ادھر کر کے لکھتے تھے نا، وہ تو ختم ہو گیا، فاؤنٹین پین اور اس سے پھر وہ مارکر پین، پتہ نہیں کیا کیا نکلے خود بخود لکھنے والے، کہتے ہیں کہ میرے امت کے علماء کے رپورٹ کی سیاہی بنی اسرائیل کے انبیاء کے شہیدوں کے خون سے افضل ہے۔ کتنے مرتبہ آپ کو دے رہا ہے، اور قیامت کے دن سفارش کریں گے، علماء ورثۃ الانبیاء، حدیث تو علماء نے سنا ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ علماء انبیاء کے بولو وارث ہے، انبیاء کے کھیت انبیاء کا قبضہ نہیں کرتے، علم کے وارث ہے، فضل کے وارث ہے، رحم کے وارث ہے، کرم کے وارث ہے۔ انبیاء کے پاس جو کرم ہے، انبیاء کے پاس جو علم ہے، انبیاء کے پاس جو حلم ہے، انبیاء کے پاس جو اب والدین کے محبت کچھ تو ہوں گی، اولاد کے ماں ہوں گی آپ میں، اور کچھ ہونے والی ہوں گی انشاءاللہ۔ ماں باپ کی محبت بچوں سے کتنا ہے، اس کا 100 گنا محبت ائمہ طاہرین سے ہے، ان کے ماننے والوں سے۔ امام زمانہ کو آپ کے والدین سے والدین سے 100 گنا زیادہ اس کے پاس محبت ہے۔ اس لیے اگر تم خدا نہ کرتا اسے طالبہ ہو کر بھی پھر اندر مدرسہ محکم کو دکھانے کے لیے وہ بات ڈال کے پھر وہ ادھر پر شادی کے حال میں جاؤ تو پھر وہ دوسری شکل میں جاؤ، تو ماہ رمضان میں، مبارک رمضان میں تنزل الملائکۃ والروح صاحب عمل کے لیے آسمان کے ملائکہ ہر عمل لاتے ہیں صاحب عمل امام زمانہ کے پاس، وہ ہم سب کے عمل دیکھتا ہے۔ آپ کا بچہ فیل ہو جاتا ہے تو تمہارا گھر کا فوراً تمہیں حرام ہو جائے، کم بخت بدبخت کیا کر بس 2-3 گالیاں دے کے اس کو چھوڑ دو۔ لیکن امام زمانہ کے پاس اگر ہمارا بد عملی جاتا ہے وہ روتا ہے، کیونکہ محبت اس کے پاس زیادہ ہے۔ امام کو رولانا نہیں، وہ روتا ہے کیونکہ محبت اس کے پاس زیادہ ہے۔ اور امام کے پاس جتنے محبت ہے اپنے ماننے والوں سے، اللہ کے پاس اپنے بندوں سے اس کا 1000 گنا۔ اللہ جلانے کے لیے تھوڑا پیدا کرتا، ہم اپنے آپ کو جلاتے۔ اللہ تو ہمارے لیے ایسے جنتیں بنا دی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کی محبت 1000 گنا ہے ائمہ کے پاس، تو پھر ائمہ کا جو وارث ہے عالم ان پہ بھی ہوگا نا۔ اسی لیے کہتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت انبیاء کریں، انبیاء کے بعد ائمہ کریں۔
ائمہ کے بعد علماء کو خطاب آئے گا، یا معاشر العلماء، اے میرے مخلوق کے علماء، انی لم اضع علمی فیکم لأغرقکم بالنار، میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا ہے کہ تم کو جہنم کے آگ میں جلاؤں۔ عالم کو خطاب آتا ہے کہ میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا ہے کہ میں تمہیں جہنم کے آگ میں ادخلوا الجنت بغیر باب شئتم، میرے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ جنت۔ اگر اس وقت کوئی عالم نہ ہوتا تو الحمدللہ بس بہت زیادہ نوازی ہو گئی، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ انبیاء، ائمہ سفارش کرنے کے بعد علماء کو جب خطاب ہوگا، ورثۃ الانبیاء ہے، ورثۃ الانبیاء، نبی کے پاس امت کا رو کچھ بھی نہیں تھا، مت رو نہیں، پھر مختصر میں وہ بغیر اس کے بتاؤں، جناب زہرا نے جب بابا کے سرانے رو رہی تھی تو بابا نے ان کو تسلی دلایا، زہرا مت رو، کب روتی ہو، تم تو میرے اہل بیت میں تو سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو، بابا تمہیں میں کہاں پاؤں گی؟ میدان پر اگر نہیں ملا تو حوض کوثر پر امت کو پانی پلانے ادھر جاؤں، اگر وہاں بھی نہیں ملا تو آرات میں کہ میں اپنی پیشانی میں دیکھ کے لوگوں کو جنت پہ اور جہنم ڈال دوں گا، اگر ادھر بھی نہیں ملے تو نبی دیکھو نا، نبی زہرا سے فرماتا ہے کہ جہنم کے کنارے، زہرا چونک کی، بابا جہنم کے کنارے آپ، جہنم کے کنارے آپ، ہاں میں امت کے گناہگاروں کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں بھی جاؤں گا۔ امت پر مہربان ہوتا ہے نا نبی۔ پھر اسی طرح ان انبیاء کو بھی جو ان کے وارث ہے، اس مہربانی کا بھی عرص ملے گا نا، جب عرص ملے گا تو بولیں گے یا الہ، تیرا شکریہ کہ آپ نے جنت جانے کا ہمیں حکم دے دیا، لیکن نہیں، یہ آنکھیں پتھرا گئی ہے، یہ مخلوق اپنے پسینے نہا رہے ہیں، یہ مخلوق ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، یہ مخلوق ان کو ہمیں تو ان کو نصیحت کرنے کے لیے، ان کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے ہمیں بھیجا تھا، ہم ان کو عرصات میدان میں اس طرح چھوڑ کے کیسے جنت جائیں؟ ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ کیوں؟ اگر آپ کے بچے کو آپ کے بجائے پڑوس والے نے پانی پی دے دیا تو بچہ آپ کا ہے، اس پر آپ اس نے اس مہربانی کی تو آپ اس سے خوش ہو گے نہیں ہوں گے؟ بندہ اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے بندے، اللہ چاہتا ہے میرے بندے کسی نہ کسی طرح جنت چلا جائے، بہانے بنا رہا۔ اور یہ علماء کہتے ہیں ہم ان کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، پھر اللہ خوش ہوگا، خوش ہو کے کرو شفاعت کرو، میں تمہاری شفاعت قبول کروں۔ علماء شفاعت کرنا شروع کریں گے گناہگاروں کو، شہداء اپنے خون میں لاپت، خون کفن نہیں، خون، اور شہداء کا میک اپ وہی خون ہے، اپنے میک اپ میں کھڑے ہیں۔ علماء شفاعت کرتے کرتے کچھ لوگوں نے ہمارا امامہ کو طائر نام رکھا نا، آج کل جو منافقین ہیں نا، طائر والے ہوتا ہے امامہ والوں کو، پیغمبر کا امامہ ہے وہ مذاق بنانے والے بھی وہاں تو وہ نہیں رہیں گے نا، دیکھ رہے ہیں ارے یہ ہمارا عالم اتنے گناہگاروں کو بخشا، بول آئی والا عالم، ہاں آپ مجھے نہیں پہچانا، طائر والا طائر نہیں تو آپ کون ہیں؟ آپ اس دن ادھر سے جا رہے تھے نا وہاں سے فارغ ہو کے، میں تو وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھا تھا، آپ مجھے نہیں دیکھا، نہیں تو مجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ خطا کر رہا ہے، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، تمہاری شفاعت دیکھ کر تما سے بول رہا ہے، اور آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ اس طرح جب علماء گناہگاروں کو شفاعت کریں گے تو آپ کو معلوم ہے، حدیث میں ہے، ایک نیکی کے اوپر دوسرا نیکی آخری ختم ہوتا ہے کہاں پر؟ نیکی کے جو کمرہ ہے نا، بلڈنگ، آخری اینٹ ہے شہادت،
ایک نیکی دوسرے نیکی تیسرے نیکی ایک دوسرے کو رکھ کے آخری اینٹ شہادت، اس کو کوئی اینٹ رکھا نہیں جاتا. شہادت ہے آخر اپنے پیاری جان کو ہتھیلی پہ رہ کے جانا اور اللہ کا والا کرنا آسان بات تو نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں ان کو حکم ہوگا اے میرے راہ میں اپنے جان قربان کرنے والوں جاؤ جنت میں داخل ہو. سورہ یاسین میں دیکھو، لیکن کچھ ہے جو معاف نہیں ہونے والی. اللہ اور بندے کے ساتھ جو ہے وہ سفارا ہو جائے گی. بندہ اور بندے کے بیچ میں ہے، اس میں کچھ گڑبڑی چل رہی ہے. گناہ تو معاف ہو گئے نا. سورہ یاسین کا مطالعہ کرو اور ٹائم ختم ہو گیا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً يُنذِرُونَنِي الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ وَلَا شَيْءٌ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ کے بعد فوراً قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ. بس 3 قطرے ہیں. میرے پاس نہیں ہے یہ تو آپ نے تو پھر وہ یاد دلایا. میں بتاؤں 3 قطرے اللہ کو سب سے پسندیدہ قطرے. اس سے بڑھ کے کوئی اللہ کو پسندیدہ قطرہ نہیں ہے. ایک قطرہ ایک قطرہ شہید کے جسم سے پہلا ٹپک کے زمین پہ گرے اور ادھر سکون کا قطرہ زمین پر گر گیا، ادھر جنت کا دروازہ کھل گیا. بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں. ایک قطرہ وہ جو اکثر خواتین کو آتی ہے لیکن پیتی نہیں ہے، ابھر لیتی ہے. کیا؟ غصہ. اس نے ایک بات کہی تو اس نے پھر اپنے طرف سے بھی ایک ملا کے بڑا کر نکالنے کے لیے یہاں آ گیا وہ غصہ کا قطرہ. یہاں سے اس نے کون سا اچھا کام کیا، میں بھی وہ گالی دے دو. واپس نکل گیا. ایک شہد کا قطرہ، شہد کا قطرہ ہے اور اگل گیا تو راکٹ بن گیا. اللہ کو پسند ہے وہ نگلنے والا قطرہ. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اپنے غصے کو پینے والے اور اللہ کو معاف کرنے والے. اللہ کو بہت پسند. اور تیسرا قطرہ رات میں شب نماز پڑھنے کے بعد اپنے گناہ کو یاد کر کے اگر ایک آنسو نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ یا ڈرامہ کو چھوڑ کے نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤ تو وہ قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو وہ شہید کے گناہ معاف کرو. ٹھیک ہے. اب شہداء کو جب حکم ہوگا، شہداء تماشا دیکھ رہے تو ہمیں کیسے شفاعت کر رہے ہیں. جب شہداء کو حکم ہوگا، کتاب شجر التوبہ میں یہ روایت ہے، میں نے دیکھا. شہداء دیکھ رہے ہیں کہ علماء کیسے یہاں لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ لمبے جوڑے کے پہن کے اوپر ٹائر رکھ کے، لیکن وہاں ان ٹائروں کو جب دیکھیں گے نا شہداء بولیں گے یا اللہ اگر ہمیں جنت بھیجنا ہے تو شہداء کے یونیفارم میں نہیں، علماء کے یونیفارم میں بھیجنا. علماء کی یونیفارم میں ہمیں جنت دے، کیونکہ علماء کی منزلت اللہ کے پاس ہونے دے. تو یہ ہے علم الدین، جس کے لیے خشکی اور تری سمندر کے، امام فرماتے ہیں سمندر کے اندر مچھلیاں عالم کے لیے دعا کریں. ہاں یہ بھی صحیح ہے. لحاظ سے اگر وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جاہل کے زیادہ گناہ معاف عالم کا ایک گناہ ہو تو پھر اس حالت میں تو وہ
کوئی عالم علم حاصل نہیں کرے گا میرے علم اپنے آپ کر کے. تو عالم کے اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہوئے کیا ہے, سمجھتے ہوئے اس کا گناہ سے واقف ہوتے ہوئے کیا ہے, اس لیے اسے معاف نہیں ہوتا ہے. اور اگر یہ نہیں جانتے جاہل ہو جاتا تو جاہل جاہل ہے, اللہ بھی عادل ہے, جاہل جاہل ہے, اللہ عادل ہے. جاہل کا پکڑ کیسے کرے گا؟ اس لیے وہ انشاءاللہ اگلے مرتبہ پورا گفتگو اس چیز پہ کرنا پڑے گا کہ مستضعف کسے کہتے ہیں. آیا قیامت کے دن کسی کو دین کے کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ جاہل کے لیے بہت سی چیزیں معاف ہیں, لیکن اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں آیا ہو اس کے لیے قیامت کے دن جائے گا نا, تعبدیات میں اسے معاف ہوگا. تعبدیات کسے کہتے ہیں اور بدہیات کسے کہتے ہیں اس کا ابھی تفصیل سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. صرف تعبدیات وہ ہے جو رسول اسلام نے واجبات, مستحبات, مکروہات, مباحات نا محرمات جو حرام وغیرہ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے, کیوں کا مجھے پتہ نہیں ہے, اور میں کسی نے بتایا نہیں, بس رسول نے فرمایا کرو وہ نماز پڑھنا پڑھو, میں نے نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ نماز کی اہمیت مجھے پتہ ہی نہیں, کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. وہ اللہ معاف کر گا. اگر واقعی سچ کہہ رہا ہوں تو اللہ دل سے پوچھے گا نا, لیکن اگر عقلیات میں سے ہے, مثال کے طور پر بعض چیزیں وجوب عقلی کہلاتا ہے, عقلی طور پہ واجب ہوتا ہے, اسلام کا ہے یا نہ کا ہے, تو کون سا چیز ہے؟ الجزاء والاحسان الی الاحسان. اگر کسی نے آپ کے لیے دعوت کھلائی, ہمارا استاد ہے کہ آپ نے دعوت خدا نہ پتہ کیا کہیں مجھے, اور آ کے دعوت کھا کے دروازے سے گالی بھی دے کے واپس کیا گا, آپ پھر سبق سننے کی نہیں آئیں گے. عقل کہتی ہے جس کے پاس بھی ہے اس نے آپ کو احسان کیا ہے, کم از کم تھینک یو تو کرو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہی سکھا کے لاتے ایک کے دن تھینک یو کرو, آقا نے آپ کو عیدی دے دیا کرو. اب یہ ہے عقلی وجود جو تمہارے لیے احسان کرتا ہے, چاہے وہ انگریز ہو, چاہے یہود ہو یا نصارہ ہو یا ہندو ہو, وہ ادا کرے گا. اس کی جواب میں گالی غیر انسانی. اب آپ کو اگر آپ کو بچے کو کوئی قتل کرے گا تم خوش ہو؟ نہیں. تو کسی کے بچے کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اگر تمہارے گھر میں کوئی ڈاکہ مار کے جب سب کچھ نکال کے لے گیا تو تم خوش ہو؟ تمہارے بیوی نہیں, تو تم نے وہاں رکھ کر کیوں مارا؟ اس میں آپ کو سزا ملے گا, چاہے وہ قرآن اسلام وغیرہ کو معلوم ہو یا نہیں ہو. تمہارے عقل تو کہتی اتنی بری بات ہے, بری بات کا مرتکب کیوں ہو گیا؟ اور جو ہمارا عقل میں نہیں آتی ہے, جو شرع کی طرف سے ہو گیا ہے, تو اس پر اللہ معاف کرے گا. وہ کس سے؟ کچھ بھی جیسا موجودوں کے زمانے میں چائنا تھے نا, قرآن بھی کوئی رکھتا تو لائسنس پہ ابراہ پاک کی طرح لائسنس پہ رکھتے تھے, اور باہر جانا کے لیے پاسپورٹ نہیں ملتا تھا. اندر ان کے موجودوں کے خدائی کا قائل تھا. اب باہر آ نہیں سکتے تھے مجبوراً. ابھی ہمارے گاؤں میں آتے ہیں وہ لوگ یہ چہرہ ریشم بنانے کے لیے. وہ مسلمان جو ہے بس اللہ بولتے, بس اس طرح ان کو معلوم ہے, ماں باپ سے سن کے آئے ہیں, اور کچھ نہیں معلوم. ایسے آدمی کو جو میں نے بولا عقل کے خلاف اگر نہیں کیا ہے تو اللہ معاف کر گا. عادل ہے آخر اللہ عادل ہے, جاہل کو کیوں پکڑا ہے؟ يا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن